الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اسٹیج کے اوپر رونق افروز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آپ کے اس گاؤں میں بلکہ اس علاقے میں اللہ کی توفیق سے پہلی بار آنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں نہایت شکر گزار ہوں آج کے اس پروگرام کے تمام آرگنائزرز کا، پروگرام کو منعقد کرنے والے تمام بھائیوں کا، بالخصوص اپنے بڑے فاضل دوست شیخ ابوالکلام سلفی حفظہ اللہ کا، کہ آپ لوگوں کی وجہ سے آج اس گاؤں میں اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر کے آپ کے سامنے کچھ بات کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ اس گاؤں میں پہلی بار کوئی بچہ حافظ قرآن بن رہا ہے۔ یہ خوشی کی بات بھی ہے اور دیکھا جائے تو سوچنے کی بات بھی ہے۔ ظاہر ہے یہ گاؤں کوئی نیا گاؤں نہیں ہے،
اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پہلے یہاں غیر مسلم رہتے تھے اب کچھ دنوں سے مسلمان رہ رہے ہیں. ایک زمانے سے مسلمانوں کا گاؤں ہے. پھر مسلمانوں میں بھی یہ اس گروہ کا گاؤں ہے، اس طبقے کا اور اس جماعت کا گاؤں ہے جو جماعت قرآن و سنت پر چلتی ہے. ایسے گاؤں میں، اور ایسا بھی نہیں کہ بہت غریب گاؤں ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ نے نوازا بھی ہے. ایسے گاؤں میں اگر اب تک قرآن کا کوئی حافظ نہیں تھا، کوئی عالم نہیں تھا، تو یہ بھی سوچنے والی بات ہے بھائی. اس کا مطلب کہ ہم نے اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ ہمارے گاؤں سے بھی کوئی بچہ حافظ قرآن بنے، کوئی عالم دین بنے، کوئی قرآن اور سنت کا جانکار بنے. میں پہلی بار آپ کے گاؤں میں آیا ہوں، زیادہ جانکاری نہیں رکھتا آپ کے گاؤں کے بارے میں، مگر جتنا بتایا گیا اس حساب سے مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی. یہ بچہ آج جس کے سر پہ دستار رکھی گئی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کو، جس قرآن کو ہمارے حافظ صاحب نے محنت کر کے اس کو یاد کرایا ہے، اس قرآن کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالیٰ اس بچے کو توفیق دے. قرآن کو یاد کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن یاد کرنے کے بعد قرآن کو باقی رکھنا یہ اس سے بڑا کام ہے. لیکن میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس جیسے سینکڑوں بچے اس گاؤں سے پیدا ہوں انشاءاللہ. اس بچے کو آج جو خوشی ملی ہے، اس کے والد کو جو خوشی ملی ہے، یہ خوشی اس آخرت کی خوشی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے جو کل قیامت کے دن جب اس بچے کے باپ کو ساری دنیا کے سامنے رب العالمین عزت کا تاج اس کے سر پہ رکھے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، جب بچہ قرآن کا حافظ بن جائے، قرآن کا عالم بن جائے، اس کے ماں باپ کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین عزت کا لباس پہنائے گا، عزت کا جوڑا پہنائے گا، اور ان کے سر پہ تاج الکرامہ، ایک ایسا تاج رکھا جائے گا کہ دنیا کے بڑے بڑے تاج اس تاج کے آگے پھیلیں. آج لوگ دنیا میں کوئی مس انڈیا بن رہا ہے، کوئی مسٹر انڈیا بن رہا ہے، کوئی مس ورلڈ بن رہی ہے، کوئی مس یونیورس بن رہی ہے. اسی تاج کے اوپر لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے سر کے اوپر خوبصورتی کا تاج رکھا گیا، ساری دنیا نے ہماری خوبصورتی کا لوہا مانا. لیکن ذرا تصور کرو، ذرا غور کرو میرے بھائیوں، اس باپ کا خوشی کے مارے کیا عالم ہوگا جس باپ کے بچے کے حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے، جس ماں کے بچے کے قرآن کے حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے اس ماں باپ کے سر کے اوپر قرآن کریم کی عزت اور قرآن کریم کی عظمت کی وجہ سے ان کے سر کے اوپر تاج رکھا جائے گا. کسی گاؤں میں کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے تو پورے گاؤں کا نام اخباروں میں آتا ہے. اس گاؤں سے ایک بچے نے نیٹ کا ایگزام پاس کر لیا، ڈاکٹر بن گیا، سی اے کا ایگزام پاس کر لیا. لیکن ظاہر ہے ڈاکٹر، انجینئر، سی اے یہ سارے ایگزام پاس کر کے دنیا میں آپ کو عزت مل رہی ہے، لیکن قرآن کا حافظ اور عالم بنا کر کے آپ اپنے بچے کو جو مقام دے رہے ہیں وہ آخرت میں انشاءاللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ اور بچوں کو ہم قرآن کا حافظ بنائیں، اور بچوں کو ہم دین کا عالم بنائیں. آمین. میرے بھائیوں، ہمیں سے ہر آدمی ظاہر ہے کہ دنیا میں جب پیدا ہوا تو کسی کا بیٹا بن کر کے آیا، کوئی اس کی ماں ہے، کوئی اس کا باپ ہے، کوئی اس کا چاچا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی ماما ہے. ہم رشتوں میں بد کر کے دنیا میں آئے، اور انہی رشتوں سے گھر بنتا ہے، پریوار بنتا ہے.
گھر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کوئی بڑی شاندار سی بلڈنگ ہے، سنگ مرمر کی دیواریں ہیں اور بہترین قسم کا فرش ہے اور اعلیٰ قسم کا ڈیکوریشن ہے. نہیں بھائی، یہ تمام چیزیں اگر آپ کے گھر میں ہیں لیکن ماں نہیں ہے، باپ کی ڈانٹ نہیں ہے، ماں کا پیار نہیں ہے، بیوی کی محبت نہیں ہے، بچوں کی کلکاریاں نہیں ہیں، ساس بہو کی نوک جھونک نہیں ہے، تو وہ گھر نہیں ہے. یہ تمام چیزیں گھر کو گھر بناتی ہیں، اور گھر وہ جگہ ہے جہاں انسان کو آ کر کے سکون ملتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ رب العالمین نے تمہارے گھروں کو تمہارے سکون کا ذریعہ بنایا ہے. تمہیں دنیا میں کہیں پر بھی تم چلے جاؤ اور کروڑوں کی دولت تم کما لو، مگر جو سکون تمہیں اپنے گھر میں آ کر کے ملے گا، جو شانتی تمہیں اپنے گھر میں آ کر کے ملے گی، تمہارے دل کو جو سکون تمہارے گھر میں آ کر کے ملے گا، وہ دنیا میں کہیں نہیں ملنے والا ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے اپنی امت کو تعلیم بھی دی ہے کہ جب اپنے سارے ضروری کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے گھر کے اندر اپنا زیادہ ٹائم گزارنے کی کوشش کرو. اپنی بیوی کو ٹائم دو، اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنے گھر والوں کو ٹائم دو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اگر تم دنیا میں نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اپنے گھر کو اپنے لیے کافی بنا لو. باہر جاؤ، تجارت کرو، بزنس کرو، نوکری کرو، لیکن جب سارے ضروری کام نپٹا لو تو گھر کے اندر آ جاؤ، اپنے گھر کے اندر ٹائم گزارو. اور ایک بات بتاؤں آپ کو، گھر کے اندر جب ہم آتے ہیں تو ظاہر ہے گھر کے اندر ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں. اب بیوی کے ساتھ ہم ہنسی مذاق کر رہے ہیں، بچوں کو لاڈ پیار کر رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے کام دنیا کے ہیں، اور یقیناً دنیا کے ہیں، مگر ہم نے جائز طریقے سے اگر اپنی بیوی کی خواہشات کو پورا کیا، ہم نے اپنے بچوں کو اچھی زندگی دینے کے لیے ہم نے محنت کی، ہم نے مزدوری کی، ہم نے کاروبار کیا، ہم نے تجارت کی، ہم نے دکان کھولی. میرے پیارے بھائیوں، ہمارے ماتھے پر آنے والا ایک ایک پسینے کا ثواب بھی انشاءاللہ ہمیں کل قیامت کے دن ملے گا. اپنے بال بچوں کے اوپر ہم جو محنت کرتے ہیں، جو انرجی ہم ویسٹ کرتے ہیں، جو طاقت ہم خرچ کرتے ہیں، اس کا بھی ثواب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ملے گا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آپ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، ایک دینار سے تم کسی غلام کو آزاد کر رہے ہو، ایک دینار سے تم کسی غریب کی مدد کر رہے ہو. وَدِینَارٌ انفقتہ علی اہلک، اور ایک دینار ایسا ہے جو تم اپنے پریوار کے اوپر خرچ کر رہے ہو، اپنی بیوی کے اوپر خرچ کر رہے ہو، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کر رہے ہو، اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کر رہے ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں 4 دینار ہو گئے. ایک اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک گردن آزاد کرنے میں خرچ کیا، ایک غریب کی مدد کرنے میں خرچ کیا، اور ایک اپنے اہل و عیال اور اپنے پریوار کے اوپر خرچ کیا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اعظمها اجرا دینار انفقتہ علی اہلک. وہ لوگو، وہ دینار، وہ پیسہ جو تم نے اپنے پریوار کے اوپر خرچ کیا ہے، اپنی بیوی کے اوپر خرچ کیا ہے، اپنے ماں باپ کے اوپر تم نے خرچ کیا ہے، اس کا ثواب تمہیں سب سے زیادہ ملے گا، اس غریب کی مدد سے بھی زیادہ ملے گا، اس گردن کو آزاد کرنے سے بھی زیادہ ملے گا. یہ نہ سمجھو تم اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہے ہو تو اس کا کوئی ثواب نہیں، اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، مہما انفقت من نفقۃ تؤجر علیہا، تم جو بھی حلال راستے میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تمہیں ملے گا. حتی اللقمۃ التی
ترفعها الی فی امراتک، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو، اپنی بیوی کو جو تم کھانا کھلاتے ہو، اس کھانے کا، اس لقمے کا بھی ثواب تم کو ملے گا۔ تو گھر ہماری زندگی میں بڑا اہم ہے میرے بھائی، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ گھر جو ہوتا ہے بلڈنگ کے میٹیریل سے نہیں بنتا ہے، گھر بنتا ہے جذبات سے، گھر بنتا ہے رشتوں سے، گھر بنتا ہے پیار سے۔ چھوٹی سی جھوپڑی ہے لیکن اگر اس گھر میں پیار ہے، محبت ہے، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ ہے، تو وہ اس بلڈنگ سے بہتر ہے اور اس کروڑوں کے فلیٹ اور بنگلے سے بہتر ہے جہاں ماں باپ کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، بچوں کے لیے ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، ساس بہو سے لڑ رہی ہے، نند بھابھی کی دشمن بنی ہوئی ہے، جہاں نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ گھر ظاہری طور پر جتنا بھی ڈیکوریٹ کر دیا جائے، اس میں بہترین قسم کی پی او پی کر دی جائے، اس میں اعلیٰ قسم کے وال پیپر لگا دیے جائیں، اس میں بہترین قسم کی ہم ڈیکوریشن اور لائٹنگ کر لیں، مگر اگر اس گھر کے اندر رشتے اور پیار اور محبت نہیں ہے تو وہ گھر گھر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا گھر کیسا تھا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ کے نبی کے کمروں میں داخل ہوا، اللہ کے نبی کے گھر کی کمرے کی چھت اتنی اونچی تھی کہ میں اپنا ہاتھ بڑھاتا تھا تو چھت کو ٹچ کر دیتا تھا۔ دروازے پر ٹاٹ کا ایک پردہ پڑا ہوا تھا، مٹی کی، کچی مٹی کی دیواریں تھیں، کچی مٹی کا فرش تھا، کوئی بیڈ نہیں تھا، کوئی مسیری نہیں تھی، ایک معمولی سی چٹائی پر محمد رسول اللہ لیٹا کرتے تھے۔ 9 بیویاں آپ کی تھیں، ساری بیویوں کو سیم اسی طریقے کا کمرہ ملا تھا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کی 9 بیویوں میں سب بڑے امیر گھروں کی تھی، سب بڑے غریب گھروں کی تھی۔ اس میں حضرت صفیہ بھی تھی جو بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی، اس میں حضرت جویریہ بھی تھی جو بہت بڑے امیر آدمی کی بیٹی تھی۔ بڑے بڑے دولت مند گھرانوں کی بیٹیاں بھی جب محمد رسول اللہ کے گھر میں آتی ہیں تو کچی مٹی پر وہ لیٹتی ہیں اور اس چھوٹے سے، اس کمزور سے، اس بوسیدہ سے مکان میں وہ پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ دنیا کی بات کریں، اگر دنیا کی سٹینڈرڈ کی بات کریں، اگر دنیا کے معیار کی بات کریں، محمد رسول اللہ کا گھر کوئی بہت اعلیٰ گھر نہیں تھا، کوئی بہت شاندار گھر نہیں تھا، اس میں بڑا اچھا میٹیریل نہیں لگا تھا، اس میں بہت اچھا ڈیکوریشن نہیں تھا، اس میں فرنیچر نہیں تھا، مگر یہ وہ گھر تھا، یہ وہ گھر تھا جس گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی، یہ وہ گھر تھا جہاں جبریل امین آیا کرتے تھے، یہ وہ گھر تھا جہاں محمد رسول اللہ راتوں کو تہجد پڑھا کرتے تھے، یہ وہ گھر تھا جہاں اللہ کے نبی اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کیا کرتے تھے، یہ وہ گھر تھا جہاں قرآن پڑھا جاتا تھا، جہاں حدیثیں پڑھی جاتی تھی، جہاں اللہ کی باتیں ہوتی تھی، رسول کی باتیں ہوتی تھی۔ آج ہم نے شاندار مکان بنا لیے، ہم نے گھروں کو ڈیکوریٹ کر لیا، ہم نے آج اپنے گھروں کو خوبصورت بنانے پر کروڑوں روپے خرچ کر دیے۔ ابھی میرا ایک دورہ ہوا تھا اندور میں، ایک صاحب اپنے مکان میں لے کے گئے، مولوی صاحب آئیے آپ کو اپنا مکان دکھاتا ہوں۔ محل کے جیسا مکان تھا اور ان کے چھت پر ایک بہت بڑا سا فانوس لگا ہوا تھا، پتہ نہیں اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں، جو چمکتا رہتا ہے بڑا سا، اردو میں اس کو فانوس بولتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ صرف 3 لاکھ روپے کا یہ ایک فانوس ہے۔ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں لوگ صرف ڈیکوریشن پر۔ میرے پیارے بھائیوں، جتنی محنت ہم نے اپنے گھروں کے ڈیکوریشن پر کی ہے، جتنا پیسہ ہم نے اپنے گھروں کو سجانے پر لگایا ہے، کاش کہ اس کا 1% بھی ہم نے اپنے گھروں کو دیندار گھر بنانے پر خرچ کیا ہوتا، ہم نے اپنے گھر کو قرآن و سنت والا گھر بنانے پر خرچ کیا ہوتا،
ہم نے اپنے گھر کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق بنانے پر خرچ کیا ہوتا، ہم نے اپنے گھروں کو دنیا کے اعتبار سے سجا لیا، لیکن آج ہمارے گھر خوبصورت تو ہیں، ہمارے گھر بڑے تو ہیں، مگر ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے گھروں میں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے، کوئی رسول کی حدیثیں پڑھنے والا نہیں ہے۔ نبی کا گھر چھوٹا سا ہے، لیکن نبی کے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ عبد الملک بن مروان کا دور آیا، آپس میں میٹنگ ہوئی، اللہ کے رسول کی مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے مدینہ کی، چلو اس مسجد کی تھوڑی توسیع کر لی جائے، مسجد کو تھوڑا چوڑا کر دیا جائے۔ مسجد کو چوڑا کریں گے تو نبی کے کمروں کو توڑنا پڑے گا۔ عبد الملک بن مروان اس دور کا خلیفہ ہے، اس دور کا بادشاہ ہے، اس نے آرڈر دے دیا کہ چونکہ مسجد کا معاملہ ہے اور یہ کمرے خالی رہتے ہیں، اب اس کمروں میں کوئی رہنے والا نہیں ہے، ان کمروں کو توڑ دیا جائے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول کی بیویوں کے وہ 9 کمرے جو لائن سے تھے، جب وہ کمرے توڑے جانے لگے، مدینہ کا کوئی بچہ ایسا نہیں تھا، مدینہ کی کوئی عورت ایسی نہیں تھی، مدینہ کا کوئی مرد ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ سے آنسو نہ بہ رہے ہوں۔ آج پورا مدینہ رو رہا ہے، آج مسجد نبوی کے اندر نبی کے کمرے توڑے جا رہے ہیں، نبی کے حجرے توڑے جا رہے ہیں۔ مقصد غلط نہیں ہے، مقصد نیک ہے، مگر ان گھروں سے اللہ کے رسول کی یادیں جڑی تھی، رسول کی بیویوں کی یادیں جڑی تھی۔ جب وہ کمرے توڑے جانے لگے، امام حسن بصری بھی رو رہے ہیں اور کہتے ہیں او لوگو، میری خواہش تھی کہ یہ کمرے نہ توڑے جاتے، ان کمروں کو ایسے ہی رہنے دیا جاتا اور دنیا کو یہ دیکھنے کا موقع دیا جاتا، دنیا یہ دیکھتی کہ محمد الرسول اللہ نے کیسی سادگی والی زندگی گزاری ہے، نبی کا کمرہ کیسا تھا، نبی کی بیویوں کا کمرہ کیسا تھا، کاش کہ دنیا یہ دیکھتی۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، آج آپ کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے ہمارے گھر میں، ہمارے کمرے میں سنگھار دان ہونا چاہیے، ہماری مسیری ایسی ہونی چاہیے، ہمارا صوفہ ایسا ہونا چاہیے۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، شوق پالو غلط نہیں ہے، کمرے کو خوبصورت بناؤ غلط نہیں ہے، مگر جس کمرے میں صوفہ ہے، جس کمرے میں فریز ہے، جس کمرے میں تمام چیزیں ہیں، اس کمرے میں ایک مصلی بھی ہونا چاہیے، اس کمرے میں قرآن کا نسخہ بھی ہونا چاہیے، اس کمرے میں اللہ اکبر کی آوازیں بھی آنی چاہیے، اس کمرے میں قرآن کی تلاوت کی آواز بھی آنی چاہیے۔ آج کل ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے۔ مولوی صاحب، میرے پاس بھی فون آتا ہے، حالانکہ میرا یہ میدان نہیں ہے، میں اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ تقریر سنتے ہیں تو فون کر دیتے ہیں، مولوی صاحب میرے بیوی کے اوپر جنات کا اثر ہے، میری بیٹی کے اوپر جنات کا اثر ہے، میری بہن کے اوپر جادو ہو گیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تم 24 گھنٹے میں ایک بار بھی اللہ کا نام نہیں لوگے، کوئی تمہارے گھر میں نماز پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے۔ جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے، جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، اس گھر میں جنات اور شیطان نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ اس گھر پہ جادو نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، او لوگو، تم اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَنْفِرُ مِنَ الْبُيُوتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا ہے، شیطان کی انٹری نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے طریقہ بتا دیا، ہم اس پر عمل نہیں کرتے، اور جب جنات اور جادو اور یہ تمام مسئلے پریشان کرتے ہیں تب ہم ان کے پاس دوڑنے لگتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارے گھر مردہ ہو چکے ہیں، آج ہمارے گھروں میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے، کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوا کرو۔ جب تم بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھر میں جاؤ گے تو شیطان کہے گا لا مبیت لکم، یہاں انٹری نہیں ہماری، یہاں رات نہیں گزار سکتے ہم، کیونکہ بسم اللہ پڑھ کے آدمی اندر آیا ہے۔
اور اگر کھانا کھانے کے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا تو شیطان کہتا ہے وَلَا عَشَاءَ هَاهُنَا، اب یہاں ڈنر بھی نہیں ملے گا، نہ کھانا ملے گا، نہ ڈنر ملے گا۔ اس نے گھر میں داخل ہونے کے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا، اس نے کھانا کھانے کے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا۔ اور اگر آپ اتنے گئے گزرے کہ آپ نے بسم اللہ بھی نہیں پڑھا اور گھر میں بغیر اللہ کا نام لیے داخل ہوئے اور بغیر اللہ کا نام لیے کھانا کھانے لگے، تو شیطان کہتا ہے یہاں اسٹے کرنے کا، یہاں ٹھہرنے کا موقع بھی مل گیا اور یہاں ڈنر کا انتظام بھی ہو گیا۔ شیطان آپ کے کھانے میں بھی شامل ہو جاتا ہے اور شیطان آپ کے گھر میں بسیرا کر لیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، شیطان کو بھگانا ہے، شیطان کو ختم کرنا ہے تو اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کر لو، اپنے گھر کی فکر کرو میرے بھائی۔ گھر کی فکر یہی نہیں ہے کہ مکان سے چھت سے پانی ٹپک رہا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، مستری کو بلاتے ہیں، دیکھو بھائی کہاں سے پانی لیک ہو رہا ہے، ذرا جلدی سے ہماری چھت بنا دو۔ نل میں پانی نہ آ رہا ہم بے چین ہو جاتے ہیں، فوراً ہم پلمبر کو بلاتے ہیں، دیکھو بھائی ہمارے نل میں پانی نہیں آ رہا، ذرا پائپ کو چیک کرو۔ گھر کی فکر یہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ ہے دنیا کے اعتبار سے گھر کی فکر یہ ہے، مگر گھر کی حقیقی فکر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو ایک اسلامی گھر بنائیں، ایک دیندار والا گھر بنانے کی کوشش کریں۔ تو سائلنٹ کر دیں، ایک منٹ۔ گھر کو اسلامی گھر بنانے کی کوشش کریں گے، اور جانتے ہو اگر گھر کو اسلامی گھر بنانا ہے تو سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ گھر والی اسلامی ہونی چاہیے، گھر والی دیندار ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربع، جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو 4 چیزیں عام طور سے عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں۔ لمالہا، اس کا مال دیکھا جاتا ہے، ولحسبیہ، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، ولجمالیہ، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، ولدینہا، اور اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے خوبصورتی کو دیکھنے سے منع نہیں کیا، خاندان کو دیکھنے سے منع نہیں کیا، مالداری کو دیکھنے سے منع نہیں کیا، لیکن آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، اے میری امت کے لوگوں تم دینداری کو سب سے اوپر رکھو۔ لڑکی خوبصورت نہیں ہے چلے گا، لڑکی بہت اونچے خاندان کی نہیں ہے چلے گا، لڑکی کے پاس مال کم ہے چلے گا، لیکن لڑکی کے پاس اگر دینداری نہیں ہے وہ تمہارے گھر کو آ کے جہنم بنا دے گی۔ تم اپنے گھر کو اگر جنت بنانا چاہتے ہو تو دیندار عورت کو گھر میں لے کر کے آؤ۔ دیندار عورت، جس عورت کے اندر حیا ہو، شرم ہو، جس عورت کے اندر نماز کی پابندی ہو، جس عورت کے اندر شوہر کی خدمت کا جذبہ ہو، جس عورت کے اندر اپنے ساس سسر کی اور اپنے گھر اور پریوار کو چلانے کی چھمتا ہو، وہ دیندار عورت ہے۔ اور ایسی دیندار عورت جب گھر میں آتی ہے میرے پیارے بھائیوں تو پورے گھر کو وہ جنت بنا دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بڑی دولت، دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں نیک عورت آ جائے، وہ جہیز نہ لائے، وہ پیسے والے گھر کی نہ ہو، لیکن اگر وہ دیندار ہے، آپ نے جہیز کے چکر میں اور جہیز کے لالچ میں آپ بے دین عورت کو گھر میں لے کر کے آ گئے، آپ کو جہیز تو مل گیا، آپ کو دولت تو مل گئی، مگر آپ کی آخرت برباد ہو گئی، آپ کے گھر کا سکون برباد ہو گیا، آپ کے گھر کی برکت ختم ہو گئی۔ اور دوسری طرف غریب گھر کی عورت ہے، غریب گھر کی لڑکی ہے، بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے، لیکن دیندار لڑکی کو آپ گھر میں لے کر کے آئے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ دنیا کی سب سے بڑی دولت کو لے کر کے چلے آئے۔ دیندار عورت۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اولاد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اولاد کے پیدا ہونے کے پہلے اپنی ہونے والی اولاد کے لیے ایک اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ یہ اپنے نوجوان جو ہمارے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے میں ان سے کہوں گا کہ لٹکے جھٹکے والی لڑکیوں کو پسند مت کرو،
ایسی عورت کو اپنا لائف پارٹنر بناؤ، ایسی لڑکی کو اپنی شریک حیات بناؤ جو دیندار ہو. اور دیندار عورت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ آپ سے غلطی ہو، آپ سے گناہ ہو تو آپ اس کو سمجھائیں، اور اس سے کوئی غلطی ہو تو آپ اس کو سمجھائیں. آپ سے نماز اگر چھوٹ رہی ہے وہ آپ کو نماز پڑھنے کی تلقین کرے، اور اگر وہ چھوڑ رہی ہے نماز تو آپ اس کو تلقین کریں. یہ دیندار میاں بیوی کی پہچان ہے میرے پیارے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے اس مرد کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، اور اکیلے نہیں پڑھتا ہے. وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اپنی اہلیہ کو بھی اٹھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتی ہے. وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے. اور شوہر اگر اٹھنے سے انکار کرتا ہے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک دیتی ہے لیکن اس کو اٹھاتی ہے. تو دیندار عورت سے شادی کرو بھائی. مگر آپ کریں گے کیسے؟ یہاں تو سب سے پہلے نظر ہوتی ہے جہیز کے اوپر. لڑکا اگر تھوڑا کوالیفائیڈ ہے، لڑکا اگر سرکاری نوکری میں ہے، لڑکا اگر اچھی جاب میں ہے، لڑکا اگر اچھا بزنس کر رہا ہے، تب تو سودے بازی ہوتی ہے باقاعدہ. آپ کے گاؤں کا کیا حال ہے میں نہیں جانتا، مگر بہار ہو چاہے یو پی ہو، ہر جگہ کا ماحول یہی ہے. لمبی لمبی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور بڑے فخر سے جناب وہ لڑکا جو ہے شادی کے بعد کہتا ہے یہ کار تو میرے سسر نے مجھے دی ہے. یہ نہیں کہتا ہے کہ میں نے بھیک میں مانگی تھی، میرے باپ نے تب مجھے ملی ہے. کہتا ہے مجھے جہیز میں ملی ہے، میرے سسر نے دی ہے. اللہ کے رسول کے دور میں شادی ہوتی تھی. اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ سے پوچھتے تھے تم نے اپنی بیوی کو مہر کیا دیا؟ وہاں مرد سے سوال ہوتا تھا تم نے دیا کیا ہے، یہاں مرد سے سوال ہوتا ہے تم کو ملا کیا ہے. وہاں لڑکی کے باپ کو اللہ کے رسول نے ہر قسم کے بوجھ سے آزاد کر دیا تھا، اس لیے کہ لڑکی کا باپ بیچارہ وہ تو خود ہی اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے، وہ تو خود اپنی لڑکی کو محنت کر کے، اپنی لڑکی کو پال پوس کر کے، جوان کر کے تیرے حوالے کر رہا ہے، اپنی زندگی کی کمائی تیرے حوالے کر رہا ہے، اللہ کے بھروسے اپنی بیٹی کو تیرے ساتھ دے رہا ہے. اور تو اتنا بڑا خود غرض ہے، تو اتنا بڑا مطلب پرست ہے، تو اتنا بڑا خود غرض ہے کہ اس بیٹی کے باپ سے تو جہیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے، تو 200 باراتیوں کے کھانے کی ڈیمانڈ کرتا ہے، تو اس سے بائک اور کار کی امیدیں رکھتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، آج ہم نے ایسے حالات بنا دیے، کتنی غریب بیٹیوں کے باپ آج بیچارے مجبور ہیں، ان کی بیٹیاں آج جوانی کی دہلیز کو پار کر رہی ہیں، 35 اور 40 سال کی ہو رہی ہیں. آج ان کے باپ کے پاس اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا انتظام نہیں ہے. کتنے باپ ایسے ہیں، بلکہ کتنے علماء ایسے ہیں. میں نے ایسے علماء کو بھی دیکھا جو اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے چندے کر رہے ہیں، مسجدوں کے اندر رومال بچھا کے بھیک مانگ رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، یہ سسٹم ختم کر دو. محمد رسول اللہ کے دور کا یہ طریقہ ہی نہیں تھا. نبی کے دور میں لڑکی والے کو اللہ کے رسول نے کسی بھی طریقے کے خرچ کا پابند نہیں کیا. جب تک ہم یہ سسٹم نہیں بنائیں گے اور اپنے سماج سے رسم و رواج کے ان بندھنوں کو ختم نہیں کریں گے، تب تک ہمارے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہو سکتا، ہمارے گھر میں دینداری نہیں آ سکتی. شادی ہو گئی. اب شادی ہونے کے بعد ظاہر ہے ہر جوڑے کی یہ امید اور آرزو رہتی ہے کہ مجھے اولاد مل جائے. اور اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اس دنیا میں اگر اولاد نہ ہو تو دنیا بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی بھائی. دنیا جو اتنی رنگین ہے نا، دنیا کا رنگ ختم ہو جائے گا. دنیا میں ڈیکوریشن ہے اولاد سے، اور اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. یہ اس باپ سے پوچھو جو بیچارہ ترستا ہے کہ کسی معصوم کی انگلیاں پکڑنے کا مجھے موقع مل جائے. ذرا اس ماں سے پوچھو جس کے آنگن میں بچے کی کلکاری نہیں گونجتی ہے اور وہ ترستی رہتی کاش میری گود میں بھی بچہ آ جائے. اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا.
میرے بندو یہ مال اور یہ اولاد تمہاری دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اس سے دنیا کی چمک دمک ہے، اس سے دنیا کا ڈیکوریشن ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں تو یہاں تک فرما دیا کہ میں نے 8 چیزوں کی محبت ہر انسان کے دل میں ڈال دی ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان 8 چیزوں سے میں محبت نہیں کرتا۔ اس میں دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، ہم نے انسان کے دل میں عورت کی محبت کو ڈالا ہے، ہم نے انسان کے دل میں اولاد کی محبت کو ڈالا ہے۔ اولاد کی محبت کو اللہ نے ڈالا ہے بھائیو، اولاد چیز ہی ایسی ہے۔ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں آپ کے دونوں نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما لال رنگ کا کرتا پہن کر کے گرتے پڑتے پھسلتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ چھوٹے سے بچے ہیں 4-5 سال کے۔ نبی اکرم کی نظر اپنے نواسوں پر پڑی، اپنے بچوں پر پڑی۔ نبی ان کے نانا بھی تھے اور نبی ان کو باپ کی طرح بھی چاہتے تھے۔ نبی اکرم نے اپنے دونوں نواسوں کو دیکھا کہ وہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم نے اپنا خطبہ بیچ میں سے روک دیا، منبر سے اترے، دونوں نواسوں کو گود لیا، ان کو پیار کیا، ان کو بوسہ لیا، ان کو لاڈو پیار کیا۔ اس کے بعد آپ منبر پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا ہو لوگو، میرے رب نے قرآن میں کتنی سچی بات کہی ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ ہو لوگو، تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یہ بچے، یہ میرے نواسے، میں ان کو دیکھ کر کے میں صبر نہ کر سکا اور میں نے اپنے خطبے کو روکا، اپنی بات کو روکا، اور جب تک میں نے ان کو لاڈ اور پیار نہ کر لیا مجھے سکون نہیں ملا۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، مگر ایک بات بتاؤں، یہ اولاد جتنی بڑی نعمت ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی ہے آپ کی گردن کے اوپر۔ کل قیامت کے دن اس اولاد کے بارے میں آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ آپ یہ کہہ کے نہیں بچ سکتے ہماری لڑکی جوان تھی، اپنی مرضی کی مالک تھی، اس نے یہ کام کر لیا۔ میرا لڑکا جوان تھا، اپنی مرضی کا مالک تھا، اس نے شراب پی لیا، اس نے زنا کر لیا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، میں تو سمجھاتا تھا۔ نہیں، آپ سے پوچھو گی، بہت بڑی ذمہ داری ہے اولاد۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن اس سے حساب لیا جائے گا۔ والرجل رائی علی اہل بیتہ، ایک مرد ذمہ دار ہے اپنے پریوار کا، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، اور مرد سے سوال کیا جائے گا، آدمی سے سوال کیا جائے گا اس کی بیوی کے بارے میں، اس کے بچوں کے بارے میں۔ اولاد ذمہ داری ہے، اور اگر اس ذمہ داری کو آپ نے نہیں نبھایا تو ذرا وہ حدیث بھی اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کوئی ذمہ داری دے دے اور پھر وہ آدمی مر جائے اور اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا نہ کرے، وہو غاش لرعیتہ، اپنی ذمہ داری کے ساتھ وہ دھوکہ کر رہا ہو، اپنی ذمہ داری کو وہ صحیح طریقے سے ادا نہ کر رہا ہو، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے اوپر جنت حرام کر دی جائے گی۔ اولاد ذمہ داری ہے میرے بھائیو۔ ہمارے بچوں کو ذرا سی کھروچ آ جائے ہم برداشت نہیں کرتے، بچے کے چہرے پر کوئی زخم آ جائے مائیں بے چین ہو جاتی ہیں، باپ ڈاکٹر کو لے کے جاتا ہے۔ بچے کو بخار آ جائے باپ بیچارہ رات بھر جاگتا ہے، ماں بیچاری رات بھر جاگتی ہے، اتنی محبت کرتے اپنی اولاد سے۔ میرے پیارے بھائیو، جس اولاد سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں وہ اولاد اگر جہنم کے راستے پر جا رہی ہے، اگر گناہوں کے راستے پر جا رہی ہے، کیا آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں؟ اسی لیے میرا رب قرآن کے 28ویں پارے میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا
قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، اور جہنم کی آگ یہ ڈیزل اور پیٹرول سے نہیں جلے گی، یہ انسانوں سے جلے گی، یہ پتھروں سے جلے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اور جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، جہنم کے جو رکھوالے ہوں گے، وہ بڑے سخت قسم کے فرشتے ہوں گے۔ آج ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، خبریں سنی آپ نے؟ بنارس کی، مئو کی، بمبئی کی، ایسے علاقوں کی جہاں مسلمان لڑکیاں پردے میں نکلتی ہیں، گھر سے بے پردہ نہیں نکلتی، نقاب میں نکلتی ہیں، پردے میں نکلتی ہیں۔ اس سوسائٹی میں آج یہ کام ہو رہا ہے کہ مسلمان لڑکی نقاب میں جا رہی ہے اور غیر مسلم کے ساتھ ہوٹل میں جا کے رنگ رلیاں منا رہی ہے۔ چلو بھر پانی میں ہمیں ڈوب مرنا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، خاص طور سے میں ان سے بات کروں گا جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں۔ بیٹی اولاد تو دونوں ہیں، بیٹا بھی اور بیٹی بھی ہے، مگر بیٹی یہ اور بڑی ذمہ داری بن کر کے آتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے جنت میں جانے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے امتحان میں بھی آپ کو ڈالا ہے۔ آئیے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں، ایک بھیک مانگنے والی عورت، ایک مسکین عورت میرے دروازے پر آتی ہے اور اس کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں۔ اس نے کچھ کھانے کو مانگا، میں نے گھر میں نظر ڈالی، پورے گھر میں مجھے صرف ایک کھجور ملی، میں نے وہ کھجور اٹھا کر کے اس عورت کو دے دی۔ ذرا غور کرے میری پیاری مائیں اور بہنیں، اماں عائشہ کی سخاوت دیکھیں کہ پورے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایک کھجور ہے، لیکن وہ کھجور بھی اپنے لیے نہیں چھوڑی، اس غریب عورت کو دے دی۔ اس عورت نے کھجور کو لیا۔ اب حدیث میں ذکر نہیں ہے کہ عورت کتنے دن کی بھوکی تھی، بچے کتنے دن کے بھوکے تھے، لیکن بہرحال مانگنے والی عورت تھی، مسکین تھی، غریب تھی۔ عورت نے کھجور کے دو ٹکڑے کیے، ایک اس بچی کو دے دیا، ایک اس بچی کو دے دیا۔ وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، اور خود اس عورت نے کچھ نہیں کھایا۔ اماں عائشہ یہ سارا منظر دیکھ رہی ہیں۔ اماں عائشہ بڑا متاثر ہوئی اس واقعے سے، اس منظر کو دیکھ کر کہ ماں کا کلیجہ دیکھو، ماں نے کچھ نہیں کھایا، بچوں کو دے دیا۔ شام کو جب اللہ کے نبی گھر پہ تشریف لائے، اماں عائشہ نے پورا واقعہ سنایا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تم کیا سمجھتی ہو، کیا بیٹیوں کو پالنا، کیا بیٹیوں کی پرورش کرنا آسان کام ہے؟ نہیں نہیں، من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن له سترا من النار۔ اے عائشہ، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزمائے، جس کے گھر میں بیٹی جنم لے لے اور پھر وہ آدمی اس امتحان کو پورا کرے اور بیٹیوں کی صحیح پرورش کرے، بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو کل قیامت کے دن وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کریں گی۔ آج بھی ہمارے یہاں کچھ گھروں میں اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں، ارے یار یہ کیا، بیٹی پیدا ہو گئی، ذمہ داری آ گئی گھر پہ۔ بیٹا پیدا ہوا تو چلو بڑھاپے کا سہارا بن کے آیا، بیٹی پیدا ہوئی ارے یار ایک بوجھ اور بڑھ گیا۔ یہ سوچ ہے ہماری۔ کیا پتا جس بیٹے کو آپ بڑھاپے کا سہارا سمجھ رہے ہیں، کیا پتا وہ بیٹا آپ کے بڑھاپے کا سہارا بننے کے بجائے آپ کے بڑھاپے کی بد دعا بن جائے۔ اور کیا پتا جس بیٹی کو آپ اپنے لیے بوجھ سمجھ رہے ہیں، اپنے لیے بہت بھاری ذمہ داری سمجھ رہے ہیں، کیا پتا کل آپ کے مشکل وقت میں وہی بیٹی آپ کے کام آئے اور وہی بیٹی آپ کا سہارا بن جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، بیٹے اور بیٹی دونوں اللہ کی
नेमतें, दोनों अल्लाह की दी हुई नेमतें। कभी बेटियों को बेटों से हकीर न समझना, बल्कि बेटियां अगर आपके घर में पैदा हो जाएं तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करना कि अल्लाह ताला ने आपको जन्नत का टिकट दे दिया है, आपको जहन्नम से बचने का एक मौका दे दिया है। और इतना ही नहीं, बल्कि सही मुस्लिम की वो हदीस अपने सामने रखिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति आना व हुवा कहातैन। अल्लाह के नबी अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाते हैं, जिसके घर में दो बेटियां पैदा हो जाएं, जो दो बेटियों की परवरिश करे और वो बेटियां जवान हो जाएं, वो बेटियां बालिग हो जाएं, उन बेटियों का सारा हक अदा करे, वो बेटियों का सारा हक अदा कर दे, तो कल क़यामत के दिन वो आदमी जब आएगा तो अपने नबी के साथ वो ऐसे ही रहेगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। वो आदमी अपने नबी के साथ रहेगा, वो माँ बाप अपने नबी के साथ रहेंगे। इसलिए अगर किसी को सिर्फ एक बेटी मिली है तो उसे दुआ करनी चाहिए अल्लाह से कि अल्लाह दूसरी भी दे दे, ताकि ये इस हदीस पर मुझे अमल करने का मौका मिल जाए और ये बशारत मुझे मिल जाए। बेटी पैदा हुई आपके घर में, हालात आप देख रहे हैं, ज़िनाकारी हर तरफ बढ़ रही है। आपकी बेटी जैसे जैसे जवान हो रही है वैसे वैसे आपका इम्तिहान बढ़ रहा है। ज़माने की गलत निगाहें आपकी बेटी का पीछा कर रही हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, इस गांव के मेरे भाइयों, जिसका नाम बक्सौती, इस गांव के अपने भाइयों से मैं एक सवाल करना चाहता हूं। अगर आपके गांव में चोरी होने लगे तो आप क्या करेंगे? अगर आपके गांव में बहुत ज़्यादा चोरी होने लगे तो आप क्या करेंगे? आप सिक्योरिटी बढ़ा देंगे, आप चौकीदार मुकर्रर करेंगे, आप घरों में ताले लगाना शुरू कर देंगे। जब हमारी बेटियों के लिए खतरे बढ़ रहे हैं तो हमें भी अपनी सिक्योरिटी को टाइट करना पड़ेगा, हमें भी अपने तालों को मजबूत करना पड़ेगा। अपनी बेटी को बचपन से ये ऐसी तरबियत देनी पड़ेगी जैसी तरबियत हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों को दी थी। पता है हजरत शुएब ने अपनी बेटियों की तरबियत कैसे की थी? सुन रहे हैं ना आप लोग? मैं ज़्यादा वक्त तो नहीं ले रहा हूं। हजरत शुएब ने अपनी बेटियों की तरबियत कैसे की थी? मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचे, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, मर्दों की लाइन लगी हुई है, दो लड़कियां अपनी बकरियों को लेकर के किनारे खड़ी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जाकर के कहते हैं कि तुम दोनों इस लाइन से किनारे क्यों खड़ी हो? सारे लोग तो लाइन में लग करके अपनी अपनी बकरियों को पानी पिला रहे हैं, तुम अपनी बकरियों को लेकर के किनारे क्यों खड़ी हो? शुएब अलैहिस्सलाम की वो दोनों लड़कियां जवाब देती हैं, ला नस्की हत्ता युस्दिर अर्रिआउ अबूना शैखुन कबीर। मर्दों की लाइन में लग करके अपनी बकरियों को हम पानी नहीं पिला सकते, ये हमारे बाप ने हमको नहीं सिखाया है, ये हमारे बाप ने हमारी तरबियत नहीं की है। इस मर्दों की लाइन में हम लग करके ये काम नहीं कर सकते। जब मर्दों की भीड़ चली जाएगी तब हमारी बकरियों का नंबर आएगा। और आगे ये भी कह दिया, वह अबूना शैखुन कबीर, हमारा बाप बूढ़ा है, बीमार है, इसलिए ये काम हमको करना पड़ रहा है, वरना ये काम हमारे करने का नहीं है, ये काम तो मर्दों के करने का है, ये तो मजबूरी की हालत में हम कर रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा बेचारी दोनों लड़कियां मर्दों की लाइन में नहीं लग रही हैं, किनारे खड़ी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा तो अपनी बकरी मुझे दो। उनकी बकरियों को पकड़ा और भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े और कुएं से पानी निकाला और बकरियों को पानी पिलाया और ला करके दोनों लड़कियों को थमा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम भूखे प्यासे भी हैं, लंबा सफर करके भी आए हैं। वो चाहते तो कह सकते थे, मैंने तुम्हारा इतना बड़ा काम कर दिया, तुम्हारा टाइम बचा लिया, तुम्हारी मेहनत बचा ली, चल के 2 रोटी मुझे खिला दो, मैं बहुत लंबे सफर से आया हूं, भूखा प्यासा हूं। मगर नहीं, अगर नेकी करके हमने नेकी का बदला मांग लिया तो कौन सी नेकी कर ली? अरे नेकी तो ये है कि नेकी कर
دریا میں ڈال، نیکی کر اور بھول جا کہ ہم نے کس کے ساتھ نیکی کی ہے، نیکی کر کے شکریہ اور بدلے کی طلب نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ سبق دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ دونوں لڑکیاں چلی گئیں، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیڑ کے نیچے بیٹھے ہیں اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، میں غریب ہوں، میں محتاج ہوں، اے اللہ میں لمبا سفر کر کے آیا ہوں، میرے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، نہ میرے سر کے اوپر سر ڈھانپنے کو چھت ہے، اے اللہ میں تیرے کرم کا محتاج ہوں، اے اللہ اب تو ہی مجھے سہارا دے دے۔ ادھر موسیٰ نے دعا کی، ادھر اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی چلتے ہوئے آئی، اور جب وہ لڑکی چل رہی تھی اس لڑکی کے چلنے کا انداز کیسا تھا، اس لڑکی کے چلنے کا طریقہ کیسا تھا، اللہ بیان کرتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرماتے ہوئے، شرم حیا کے ساتھ چلتے ہوئے آئی اور کہنے لگی میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، میرے ابا آپ کو کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں، کچھ آپ کو شکریہ کے طور پہ کچھ دینا چاہتے ہیں۔ تو وہ جو لڑکی آئی حضرت شعیب علیہ السلام کی، وہ جو چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کے چلنے کا انداز بھی بتایا کہ وہ بڑی شرم و حیا کے ساتھ چل رہی تھی۔ ایک مسلمان لڑکی، ایک حیادار لڑکی کی چال بھی شریفوں والی ہونی چاہیے، اس کی چال بھی بے حیا جیسی نہیں ہونی چاہیے۔ تربیت ایسے ہوتی ہے میرے بھائیوں، بیٹیوں کی تربیت آج ہم بھول گئے، اور بھول کیسے گئے؟ آج سب کے پاس موبائل آ گیا، ماں کے پاس اپنا موبائل ہے، باپ کے پاس اپنا موبائل ہے، بچوں کے پاس اپنا موبائل ہے، سب اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، مجھے تو کبھی کبھی شک ہونے لگتا ہے کہ موبائل کو ہم استعمال کر رہے ہیں یا موبائل ہمیں استعمال کر رہا ہے۔ ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو 24 گھنٹے میں اگر غور کریں گے تو 16 گھنٹے اور 18 گھنٹے وہ موبائل پر بزی رہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس موبائل کو تم اتنا طاقتور مت بناؤ، یہ موبائل آپ کے ٹائم کو کھا رہا ہے، یہ موبائل آپ کے ایمان کو کھا رہا ہے، یہ موبائل آپ کے اخلاق کو کھا رہا ہے۔ یہ موبائل آج ہمارے بچوں کو ان سے بچپن ان کا چھین رہا ہے۔ آج 5 سال کے اور 10 سال کے بچے آج موبائل پر ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو ان کی عمر اور ان کی سمجھ سے بہت آگے کی چیزیں ہیں۔ آج موبائل نے بچوں کو وقت کے پہلے بالغ اور جوان بنا دیا ہے، اور اس موبائل نے کام اور کیا ہے۔ باپ بیچارہ رات میں آتا ہے، کام دھام کر کے گھر آیا ہے، بیوی نے کھانا نکالا، اس نے کھانا کھایا، اب بستر پہ آیا، اب موبائل میں لگ گیا، فیس بک چلا رہا ہے، واٹس ایپ چلا رہا ہے۔ بچوں کے لیے ٹائم نہیں، بیوی کے لیے ٹائم نہیں۔ کتنے بچے ایسے ہیں کہ صبح وہ جب اٹھتے ہیں تو باپ اپنے کام پہ جا چکا ہے، اور شام کو جب باپ آتا ہے تو بچے سو چکے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم نہ بناؤ، اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو یتیم نہ بناؤ، اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالو، ان کی تربیت کے لیے ٹائم نکالو۔ اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، آپ نے اپنے بچوں کو جو سکھا دیا، جو بتا دیا، آپ کے سکھا دینے سے اور آپ کے بتا دینے سے اگر آپ کے بچے نے اس پر عمل کر لیا، وہ بچہ جب تک دنیا میں زندہ رہے گا، آپ دنیا سے چلے جائیں گے مگر اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ باپ نے بچے کو دعا سکھا دی، بیٹا جب تو بستر پہ سونے جایا کر دعا پڑھا کر، اللہم بسمک اموت واحیا۔ بچے نے دعا یاد کر لی۔ بچوں کا دماغ بھی تو تیز ہوتا ہے۔ میری 7 سال کی بچی ہے ماشاءاللہ، پوری نماز کی دعائیں اس کو یاد ہیں، اور ایسا نہیں کہ کتاب میں سے دیکھ کے نہیں، سن کر کے اس نے یاد کیا۔ دماغ تیز ہوتا ہے بچوں کا۔ آپ نے بچے کو دعا یاد کرا دی، بیٹا جب تو لیٹرین میں جانے لگ تو یہ دعا پڑھ کے جایا کر، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب تو لیٹرین سے باتھ روم سے نکلا کر تو نکل کے غفرانک کا پڑھا کر۔ آپ نے دعا سکھا دی۔ آپ نے دعا سکھانے کے بعد آپ کی عمر 60 سال کی ہو گئی، آپ دنیا سے چلے گئے۔
آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا بچہ جب لیٹرین میں جانے لگتا ہے دعا پڑھ کے جاتا ہے، نکلتا ہے تو دعا پڑھتا ہے. جب تک وہ بچہ دعا پڑھ رہا ہے میرے پیارے بھائی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. سب سے بڑا انویسٹمنٹ یہ ہے، سب سے بڑا اپنے بچوں کے اوپر انویسٹمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، دین اپنے بچوں کو سکھائیں. اور بچے دیندار کب بنیں گے؟ جب ہم خود دیندار بنیں. اپنے بچوں کے لیے سب سے بڑا آئیڈیل اور ماڈل کون ہے؟ اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے. باپ اگر نمازی ہے تو بیٹے سے وہ اگر فجر کی نماز میں اٹھا کر کے کہے گا بیٹا چل بیٹا فجر کا ٹائم ہو چکا ہے، جماعت کا ٹائم ہے. بیٹا دیکھے گا سردی کا موسم ہے، میرا باپ اٹھ کر کے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے. بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر کے آٹومیٹک اٹھ کر کے جائے گا. لیکن باپ اگر خود کھراٹے مار کے سو رہا ہو وہ کس منہ سے اپنے بچے کو نماز کے لیے بولے گا؟ جو باپ خود سگریٹ پیتا ہو اور اپنے بچے سے سگریٹ منگواتا ہو، اگر وہ بچہ چپکے چپکے اکیلے میں سگریٹ پیتا ہو تو باپ کو منع کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود اپنے بچے کو یہ سکھا دیا ہے. میرے پیارے بھائیوں، آئیڈیل بنو اپنے بچوں کے لیے. میری پیاری ماں بہنوں، آئیڈیل بنو اپنی بچیوں کے لیے. جب ماں شرم و حیا والی ہوگی، جب ماں حیادار ہوگی، جب ماں پردہ کرے گی تب بچیاں بھی پردہ کریں گی. اور جب ماں بیچاری گھر سے ساڑی پہن کے نکل رہی ہے، اس کی پیٹھ نظر آ رہی ہے، اس کی آستین اور اس کا پورا ہاتھ نظر آ رہا ہے، اس کا پیٹ نظر آ رہا ہے، اس کے بدن کے اعضاء نظر آ رہے ہیں، تو پھر وہ ماں سے جو بچے پیدا ہوں گے، اس کے گھر میں جو بچیاں ہوں گی وہ بھی بے پردہ اور بے حیا بنیں گی. جانتے ہو عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی کے پاس ایک مرتبہ ایک کپڑا آیا، مصر سے آیا. اس کپڑے کا نام تھا قبطیہ. بڑا بہترین کپڑا اس زمانے کا ہوتا تھا، ریشم کا کپڑا ہوتا تھا، بڑا باریک کپڑا ہوتا تھا. مصر کے بادشاہ نے گفٹ کے طور پہ اللہ کے رسول کے پاس بھیجا تھا. اللہ کے نبی کی عادت تھی جب گفٹ آتا تھا تو اللہ کے رسول وہ گفٹ کسی اور کو دے دیا کرتے تھے. جب وہ قبطیہ کپڑا اللہ کے رسول کے پاس آیا، آپ نے وہ کپڑا حضرت اسامہ ابن زید کو دے دیا. حضرت اسامہ ابن زید کو دینے کے 2-3 دن کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا اے اسامہ وہ کپڑا جو میں نے آپ کو دیا تھا وہ کیا کیا؟ حضرت اسامہ نے کہا اے اللہ کے رسول وہ کپڑا میں نے اپنی بیوی کو دے دیا، میں نے اپنی بیوی کو پہنا دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اے اسامہ وہ کپڑا تو بڑا باریک تھا، وہ کپڑا تو بڑا ٹرانسپیرنٹ تھا، جاؤ اپنی بیوی سے کہو کہ جب وہ کپڑا پہنے اس کپڑے کے اندر استر لگا لے، اس کپڑے کے اندر انر لگا لے. اس لیے کہ عورت کا کپڑا ایسا نہیں ہونا چاہیے یصف حجامہا جس سے عورت کی ہڈیوں کی شیپ نظر آئے. عورت کا کپڑا اتنا ٹائٹ یا اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے جس سے اس کی ہڈیوں کی شیپ نظر آئے. معاف کرو میرے پیارے بھائیوں، نبی نے تو صرف ہڈیوں کا نام لیا تھا. آج ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں آج جوان لڑکیاں ایسے کپڑے پہن رہی ہیں جس سے پورے جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں اور پورا جسم نظر آ رہا ہے. اور جو چیزیں عورت کو تو سر سے پیر تک چھپانے کی چیز ہے، ارے عورت تو وہ چیز ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ جب عورت گھر میں اپنے باپ کے سامنے بھی رہے، اپنے بھائی کے سامنے بھی رہے، اپنے بیٹے کے سامنے بھی رہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ تو عورت اپنے دوپٹے کو سینے پر رکھے. ارے قرآن میں تو اللہ نے عورت کو دوپٹہ تک رکھنے کا طریقہ بتایا ہے. عورت تو وہ چیز ہے، اس عورت کو اللہ تعالیٰ کیسے یہ اجازت دے سکتا ہے اور اسلام کیسے یہ اجازت دے سکتا ہے کہ وہ ایسا کپڑا پہنے جس سے اس کا پورا بدن نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے 1-2 باتیں اور بیان کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں. گھر کی اصلاح کرنی ہے میرے بھائی. آپ کی بیٹی اسکول جا رہی ہے، کالج جا رہی ہے، آپ کا بیٹا کالج جا رہا ہے، وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور آپ کی لڑکی کن لوگوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، اس پر بھی نظر رکھو. کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کر کے خربوزے کا رنگ بدل جاتا ہے. کہاوت غلط نہیں ہے، صحبت کا اثر پڑتا ہے. اور صحبت کا اثر کیسے پڑتا ہے آئیے اس کی مثال میں دے دیتا ہوں. کبھی آپ کسی عطر کی دکان پہ چلے جائیں، پرفیوم کی دکان پہ چلے جائیں، آپ نے عطر کی دکان پہ جا کر کے عطر نہیں خریدی، پرفیوم نہیں خریدا،
صرف آپ 5 منٹ جا کر کے بیٹھ جائیں اور پھر آپ جب وہاں سے اٹھیں گے تو آپ کے کپڑے سے خوشبو آنے لگے گی۔ دوسری طرف آپ لوہار کی بھٹی کے پاس چلے جائیں، اور یہ مثال میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہوں، یہ مثال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ لوہار کی بھٹی کے پاس آپ جائیں گے، سارا کام لوہار کر رہا ہے، آپ تو بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ آپ کے کپڑے کالے پڑ جائیں گے، یا اس کی بھٹی سے 2-4 چنگاریاں نکل کر کے آپ کے کپڑے میں سوراخ کر دیں گی، یا کم سے کم جب وہاں سے آپ اٹھیں گے تو آپ کو بدبو محسوس ہوگی۔ تو بری سنگت اور اچھی سنگت کی یہ مثال دی ہے اللہ کے رسول نے کہ اچھی سنگت کا اثر اچھا پڑتا ہے اور بری سنگت کا اثر برا پڑتا ہے۔ آپ کے دوست لوگ سگریٹ پیتے ہیں، آپ نہیں پیتے، لیکن سگریٹ پینے والوں کے ساتھ اگر آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو اتنا ضرور ہو جائے گا کہ سگریٹ سے اتنی نفرت آپ نہیں کریں گے جتنی کرنی چاہیے۔ آپ شرابیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ شراب نہ بھی پئیں، لیکن کم سے کم اتنا ہوگا کہ شراب سے جتنی نفرت کرنی چاہیے اتنی نفرت آپ کے دل میں نہیں رہے گی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں اور بچیوں کی سنگت کے اوپر بھی نظر رکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الکبر والخیلاء فی الفدادین، اونٹوں کے چرانے والے اور اونٹوں کے ساتھ رہنے والے بڑے گھمنڈی ہوتے ہیں، کیونکہ اونٹ جو ہوتا ہے نا بڑا گھمنڈی جانور ہوتا ہے، اونٹ جلدی کسی کے کنٹرول میں نہیں آتا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ اونٹ جو ہے بڑا واہیات جانور ہوتا ہے، بہت جلدی جو ہے وہ غصہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اونٹوں کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں وہ گھمنڈی ہو جاتے ہیں، متکبر ہو جاتے ہیں۔ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ، اور بکریوں کو چرانے والے عام طور سے نرم دل ہوتے ہیں، کیونکہ بکریاں نرم دل ہوتی ہیں۔ جب جانوروں کا یہ معاملہ ہے کہ جانوروں کے ساتھ جو اٹھتے بیٹھتے ہیں تو جانور کا اثر ان کے اندر آ جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ انسان کا معاملہ بھی وہی ہے، آپ جیسی سنگت میں رہیں گے، جیسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، اگر آپ کا لڑکا ایسے لڑکوں کے ساتھ رہے گا جن کی 10 اور 12 گرل فرینڈ ہیں، جو لڑکیوں سے رات بھر باتیں کرتے ہیں، آپ کا لڑکا 5 ٹائم کا نمازی ہے اور چہرے پر داڑھی بھی ہے اور ماتھے پر سجدے کا نشان بھی ہے، مگر ایسے لڑکوں کے ساتھ رہے گا تو اس کے بھی اخلاق تباہ ہو جائیں گے۔ آپ کی بیٹی مسلمان گھر کی لڑکی ہے لیکن کالج میں جا رہی ہے اور ایسی سہیلی اور ایسی لڑکی سے اس کی دوستی ہو گئی، جو لڑکی بوائے فرینڈ سے باتیں کر رہی ہے، جو لڑکوں سے باتیں کر رہی ہے، آپ کی بیٹی جب ایسی لڑکیوں کو اپنی سہیلی بنائے گی اور ان کے ساتھ وہ ٹائم گزارے گی تو اس کی اخلاق پر بھی اثر پڑے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر گھر کو بنانا ہے، گھر کو سنوارنا ہے تو اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت پر کی فکر کرو، ان کی سنگت اور ان کی صحبت پر بھی فکر کرو۔ اور ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، گھر کو اگر بنانا ہے اور گھر کو اگر سنوارنا ہے تو ایک کام یہ بھی کرو، بہت پیسہ آپ نے کمایا، بہت خرچ بھی کیا آپ نے، تھوڑا سا انویسٹمنٹ اس پر بھی کرو، کچھ قرآن کی تفسیریں اپنے گھر میں لا کے رکھ دو۔ چلو زیادہ نہیں، احسن البیان مختصر بھی ہے، آسان بھی ہے، علامہ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اس کو لا کے گھر میں رکھ دو۔ کچھ حدیث کی کتابیں آپ لا کے گھر میں رکھ دو، ریاض الصالحین ہو گئی، بلوغ المرام ہو گئی، حدیث کی چھوٹی چھوٹی کتابیں گھر میں لا کے رکھ دو۔ کچھ سیرت کی کتابیں، ہمارے اتر پردیش کے ایک عالم تھے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، ان کی کتاب ہے الرحیق المختوم، اس کو لا کے رکھ دو۔ اپنی بچیوں کے لیے کچھ صحابیات کی سیرت لا کے رکھ دو، امہات المومنین کی سیرت لا کے رکھ دو، اور کوشش کرو کہ 10 ہی منٹ صحیح، 15 ہی منٹ صحیح روزانہ ایک ٹائم بنا لیا جائے، کسی دن تفسیر کا سبق گھر کی عورتیں آپس میں پڑھ لیں، کسی دن حدیث کی کتاب اٹھا کر کے پڑھ لیں، کسی دن سیرت کی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں۔ اپنے گھر میں قرآن اور حدیث اور سیرت کے درس کا ایک ماحول پیدا کرو۔ اللہ کی قسم، بڑے بڑے جلسے اور بڑے بڑے پروگراموں سے زیادہ اثر اور زیادہ وزندار ہوگی یہ 5 منٹ کی اور 10 منٹ کی گفتگو جو آپ کے گھر میں ہوگی، اور انشاءاللہ اگر اخلاص کے ساتھ آپ نے یہ کام شروع کیا تو آپ کے گھر کا ماحول بدلنے میں دیر نہیں لگے گی میرے بھائی۔ اور آخر میں یہی کہوں گا
کہ گھر کی فکر کرو میرے بھائی، اس لیے کہ دنیا میں ہم اکیلے نہیں ہیں، گھر کے اندر ہیں اور گھر والوں کے ساتھ ہیں، اور ہمیں جنت میں بھی انشاءاللہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جانا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بھی جنتی بنانے کی فکر کریں اور اپنے بچوں اور اپنے پریوار والوں کو بھی جنتی بنانے کی فکر کریں۔ ایک دعا بتا دیتا ہوں، اس کو نوٹ کر لو، ویڈیو میں ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، یاد بھی کر لیں آپ۔ یہ دعا اپنے بال بچوں کے حق میں پڑھا کریں، اس کو ضرور اپنے زندگی کا معمول بنا لیں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں تو متقیوں کا امام بنا دے، ہمیں تو متقی نہیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اے اللہ تو اتنا متقی بنا دے کہ میرے بچے میری پیروی کریں، میری بیوی میری پیروی کرے، مجھے اتنا تو تقویٰ کے اس مقام تک پہنچا دے۔ بڑی جامع دعا ہے، بڑی بہترین دعا ہے، اس دعا کو میرے بھائیوں اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو جلدی جلدی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں گھر کی تربیت اور گھر کی اصلاح کے تعلق سے۔ اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو اپنے گھر کی صحیح معنی میں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر والوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں اور بچیوں کی دینی تعلیم پر ہمیں پیسہ خرچ کرنے اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر اور نماز کی پابندی کا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں کی محنت اور کوشش سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اللہ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اللہ ان کے مال و منال میں اور اہل و عیال میں برکت نصیب فرمائے۔ آج جو یہ بچہ قرآن کا حافظ ہوا ہے، اللہ اس کو حفظ قرآن کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ایسے مزید بچے اس گاؤں میں پیدا فرمائے۔ پہلی بار آپ کے گاؤں میں آیا ہوں اور بڑی خوشی ہو رہی ہے، بڑا جذبہ بھی یہاں نظر آ رہا ہے۔ اللہ مزید دین پر چلنے کا اور دین کو سیکھنے کا اور دین پر عمل کرنے کا جذبہ اللہ ہم سب کے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ ہر قسم کی بلا سے، ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔